अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर शबीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द बोल्ड साइड। और आपने जिस तरह थंबनेल में देखा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त लंदन से भी फरार हो चुके हैं। और इस ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसे ख़बर रसां हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो अमेरिका में चले गए हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यूरोप के अंदर ही कुछ 4-5 ममालिक के अंदर अपनी फैमिली समेत जो है वो सैर व तफरी के लिए गए हैं। और आप ये टाइमिंग देखें कि जब जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आर्मी चीफ़ के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और एक नया आर्मी चीफ़ आने वाला है। और ऐसी सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थे, सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी वो बीमार हैं। लेकिन उसके बाद अब आप देखें डॉक्टर्स ने उनको इजाज़त भी दे दी। ऐसे कौन से डॉक्टर्स हैं जो उनको इजाज़त दे देते हैं सफ़र करने के लिए, सैर व तफरी करने के लिए? क्योंकि ये पाकिस्तान अगर आते हैं तो इनको दिल की तकलीफ़ हो जाती है, इनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। लेकिन अगर सैर व तफरी करते हैं यूरोपियन ममालिक की, दूसरे ममालिक की, तो इनके प्लेटलेट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ट्रैवलिंग एक बीमार बंदे के लिए करना तो बहुत टफ होता है, बिलखुसूस अगर वो दिल के अर्ज़े में मुब्तला है। और आप सब जानते हैं कि उनके प्लेटलेट्स भी जिस तरह से गिरे थे यहाँ पे, और एक फेक रिपोर्ट बना के जो है वो उनको मुल्क से बाहर फ़रार करवाया गया। और वो कौन से ज़राए थे जिन्होंने फ़रार करवाया, वो अब आप सबसे ढकी छुपी बात नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब अपनी फैमिली के साथ, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा और उनके बेटे हुसैन और हसन और उनके आगे से बच्चे, ये सब मिल के जो हैं वो यूरोप के कुछ ममालिक में तशरीफ़ ले जा चुके हैं और एग्ज़िट उन्होंने कर लिया हुआ है। ये बात 110% कन्फर्म है। मेजर आदिल राजा साहब जो हैं वो उन्होंने इस स्टोरी को ब्रेक किया और इस वक्त वो खुद भी लंदन में मौजूद हैं, लिहाजा उनके पास ज़्यादा मौसर और 100% जो है वो दुरुस्त ये ख़बर है। और देखते हैं जी, अगले चंद घंटे पाकिस्तानी सियासत के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान की तकरीर का फ़ैसला होने जा रहा है। एक तरह से अल्लाह करे कि जो भी पाकिस्तान का सिपा सलार आए, आर्मी चीफ़ आए, पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो और मेरिट पर उसकी तैनाती हो, ना कि उसके अंदर कोई सियासी मुदाखलत की बुनियाद पे हो। सियासी मुदाखलत जो हो रही है वो भी आप सबके सामने है। और इसके अलावा मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ जो मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, कल आई है, अहमद नूरानी साहब जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। अब आप देखें इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान जो इख्तलाफात आए हैं और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इख्तलाफात हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ख़बर ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो अरबपति कैसे बने, खरबपति कैसे बने, उनके ख़ानदान में लोग जो हैं, उनकी बेगम जो हैं वो कैसे अरबपति बनी आयशा अमजद साहिबा, और उनके कुछ बेटे, उनके रिश्तेदार, और ख़ास तौर पर साबर मिठू साहब जो उनके रिश्तेदार हैं और कहा जाता है कि उनके समधी भी हैं शायद। लेट्स सी कि उस स्टोरी में क्या है। ये मेरे पास जो है वो स्टोरी मौजूद है, इसका मैं लिंक भी जो है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आप जाके देख सकते हैं। हकाइक.com के ऊपर जो है ये सारी स्टोरी ब्रेक हुई हुई है और अहमद नूरानी साहब जो हैं उन्होंने ये पूरी एक डिटेल वाइज कि कितनी करप्शन की, किसके थ्रू की, कैसे की, कितनी जायदादें बनाई, वो सारी जो हैं वो अहमद नूरानी साहब ने वेबसाइट के ऊपर डाल दी है। और वेबसाइट ये मेरे पास मौजूद है इस वक्त, ये आप देख सकते हैं। अहमद नूरानी साहब, ये इसको अगर आप गौर से देखें, मैं अगर क्लोज करके दिखाऊं, ये आप देखिएगा तो आप सुनते जाएं। मैं मोटी मोटी कुछ सुर्खियां जो हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। डिटेल आप वेबसाइट पे जाके खुद जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ख़ानदान 6 साल में अरबपति बन गया। अहमद नूरानी साहब जो हैं वो खबर ये ब्रेक कर रहे हैं। अब जनरल बाजवा की बीवी, बच्चों और दीगर रिश्तेदारों के कारोबार, मुल्क की सरहदों से बाहर सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकली और वसी जायदादों के बनने के अमल का आगाज़। इस अमल में लाहौर की एक नौजवान लड़की आर्मी चीफ के बेटे के साथ रिश्ता अजवाज में मुंसलिक होती है और अपनी रुखसती से 9 दिन कबल अरबपति बन जाती है, जबकि इसकी बाकी 3 बहनों की माली हालत में कोई खातिर ख्वाब जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि वो मिडिल क्लास ही रहती हैं और ये लड़की एकदम से अरबपति बन जाती है। और नौजवान लड़की महानूर साबर जो है वो गुजरांवाला में वाक़या ज़मीन पुरानी तारीख़ों में अपने नाम करवाती है और यूं अपनी शादी और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बहू बनने से 9 दिन कबल DHA गुजरांवाला में 8 प्लाटों की मलकियत हासिल कर लेती है। गुजरांवाला DHA में कैसे वो 8 प्लाटों की मलकियत बन गई है। और इसके अलावा साल 2018 के इसी दिन यानी 2 नवंबर को यही खातून इस्लामाबाद की शहर दस्तूर पर पे वाक़या ग्रैंड हयात टावर में एक अपार्टमेंट की मालिक भी बन जाती है। और मज़े की बात यह है कि
کاغذوں میں اس کا اندراج پرانی تاریخوں میں یعنی مالی سال 2015 میں کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، توڑ مروڑا جاتا ہے، اور اپنی تاریخ جو ہے وہ منتقلی ان کو 2021 میں ہو رہی ہے اور 20 میں ہو رہی ہے، جبکہ کاغذوں میں ڈکلیئر کر دیا گیا 2015، تاکہ شکوک و شبہات جنم ہی نہ لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو گرینڈ حیات ٹاور ہے، اس کی جو یہ بڑا کنٹروورسل ٹاور تھا، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو چیف جسٹس تھے اس دور کے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے جو ہے اس کو اپرووڈ کروایا، انہوں نے اس چیز کو کلیئر کروایا، جو اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھی، جو اس کے اوپر شکوک و شبہات تھے۔ تو اس کے بعد یہ ایک دم سے میجر عادل راجہ کے مطابق جو ہے وہ جتنے لنڈن کے اندر اپارٹمنٹس مہنگے ہیں، جو مہنگی جگہوں پہ، ان سے بھی زیادہ ان کی جو ہے وہ کاسٹ، ان کی پرائس جو ہے وہ چلی گئی، اور اس وقت اس کے اندر بڑے بیوروکریٹس، بہت پولیٹیشنز جو ہیں، جو بہت اربوں خربوں پتی ہیں، جنہوں نے ملک و قوم کا چوری کر کے پیسہ جو ہے وہ کر کے یہ اپارٹمنٹس خریدے ہیں۔ اور یہ وہی وقت تھا کہ جب اسی ٹاور میں کئی اپارٹمنٹ مختلف سیاستدانوں کے نام ہوئے، جبکہ اس سے کچھ عرصہ قبل ہی اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس ٹاور کی مشکوک پروجیکٹ کو ایک عدالتی فیصلے کی روح سے قانونی قرار دیا، جی میں جو بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا۔ جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان نے لاہور کے صابر حمید مٹھو ماہنور کے والد اور قمر جاوید باجوہ کے صاحبزادے سعد باجوہ کے سسر کے ساتھ مشترکہ کاروباری منصوبے بھی شروع کیے، اور اسی سال حمید نے سرمایہ پاکستان سے باہر منتقل کرنا اور جائیدادیں خریدنا شروع کر دیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ عائشہ امجد بھی اربوں پتی ہو گئیں، اور گلبرگ گرین اسلام آباد میں کئی کنالوں پہ محیط فارم ہاؤسز کی علاوہ ڈی ایچ اے میں کمرشل پلازے اور دیگر جائیدادیں بھی ایک دم ان کے نام ہونے لگیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ ڈی ایچ اے لاہور کے فیز 4 اور فیز 6 میں 2 کمرشل پلازوں کی بھی اس وقت مالک بنی جب وہ چیف کے عہدے پر تعینات تھے۔ ان کے خاندان نے بھی 2019 میں پاکستان سے باہر اثاثے منتقل کرنا شروع کر دی، اور دبئی میں متعدد جائیدادوں میں جو ہے وہ ان کی اہلیہ نے انویسٹمنٹ کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ نے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈالر یعنی کہ US ڈالر اکاؤنٹس میں تقریباً $500,000 کی خطیر رقم رکھی۔ آپ اندازہ کریں، گزشتہ 3 سالوں کے دوران فیکٹس فوکس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود چیف کے بیٹوں کے اثاثوں کی تفصیلات کی کھوج نہیں لگا سکا۔ FBI کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل کی اہلیہ کو اثاثے چھپانے کی پاداش میں متعدد بار خبردار کیا گیا۔ فیکٹس فوکس ان ریکارڈ کی تفصیلات فالو اپ رپورٹ میں جاری کرے گا۔ اب آپ دیکھیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان نے ٹیکس پاکستان کے نام سے تیل کی کاروبار کا بھی آغاز کیا، جس کا مرکزی دفتر دبئی میں ہے، اور اگلے چند ہی دنوں میں انتہائی برق رفتاری سے ٹیکس پاکستان نے پورے ملک میں کاروباری قدم جما لیے۔ اور یہ سٹوری بہت لمبی ہے، اگر آپ اس کو تفصیل سے سنتے ہیں، ہر ایک سٹوری کے اپنے اپنے لنکس ہیں پراپر ایک ثبوت کے ساتھ۔ احمد نورانی صاحب کا بیک گراؤنڈ کون ہے جنہوں نے یہ سٹوری کو بریک کیا، یہ بھی آپ کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز جاننا آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جس کے اندر ایک نام بار بار لیا جاتا تھا، جس نے نواز شریف کے اوپر، ارشد شریف کے قتل اور عمران خان کے اوپر حملے کی جو ہے وہ اس نے ایکسیپٹنس کی ہے، قبول کیا ہے کہ یہ اس نے کروایا، صرف اور صرف نواز شریف کے کہنے پہ، مریم نواز کے کہنے پہ، اور سارا جو ہے وہ مدعا پوری PMLN پہ گرا دیا۔ یاد رہے یہ ملاقاتیں ان کی 19 جولائی، پھر اس کے بعد ستمبر کے اندر ہوئی، پھر اس کے بعد 29 اکتوبر کو جو آخری ملاقات ہوئی جب عمران خان کے اوپر حملہ ہونا تھا، اور 23 اکتوبر کو جو ہے ارشد شریف کے اوپر حملہ ہوا، جس کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور قتل ان کو کر دیا گیا۔ جس طرح سے بے معنی ان کے اوپر قتل کیا گیا، اٹیک کیا گیا، ان کو ہیڈ شاٹ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ساری ذمہ داری انہوں نے جو ہے وہ تسنیم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کو اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا کہ نواز شریف نے مجھے ذمہ داری دی تھی۔ تسنیم احمد بیسیکلی گجرات کا رہنے والا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے کیسز کے اندر مطلوب ہے۔ اور اب یہ نون لیگ نے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ سارا اپنے اوپر سے الزام دھو کے سارا نون لیگ کے اوپر ڈال دیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ ارشد شریف کے قتل اور عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا، جس کے اندر خان صاحب بار بار بچ گئے، اور وہ اس سارے حملے کا الزام جو اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا تھا، جبکہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے یہ ایک کہہ لیں کہ ان کو لانچ کیا، اور اس کے بعد سارا الزام نون لیگ کے اوپر گر گیا۔ اور
اب جو یہ ایمن نورانی والا معاملہ ہے، یہ نون لیگ نے اسحاق ڈار کیونکہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں، ساری تفصیلات اثاثوں کی ان کے پاس ہوتی ہیں، یقیناً انہوں نے پرانی رپورٹس منگوا کے ان کو احمد نورانی کے تھرو لیک کروا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ سرد گرم کولڈ وار جو ہے پی ایم ایل این اور نون اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو جاری ہے، سو دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جاتی ہے۔ یہ سارا ان کے درمیان جو کریک ہوا، وہ جو مطلب ان کے درمیان کلیشز ہوئے، وہ کیوں ہوئے؟ وہ جی آرمی چیف کے نام کے اوپر ہوئے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بضد تھے کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ آرمی چیف بنائے، جبکہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں جنرل باجوہ سے 2 دن پہلے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ان کو دوبارہ سے جو ایکسٹینشن دے کے جو ہے وہ ان کی 3 سال چیف کی مدت کے لیے بڑھا دیے جائیں؟ سو جنرل باجوہ بھی 29 کو جا رہے ہیں، تو پیچھے 2 جرنیل بچتے ہیں جو سینئر ہیں۔ جنرل باجوہ چاہتے ہیں، ایک ذرائع کے مطابق جو ذرائع ہیں وہ عادل راجہ صاحب ہیں، وہ ان کے مطابق جو ہے وہ میرٹ پہ جاتے ہوئے فیصلہ کر کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو سیف ایگزٹ بھی مل جائے اور کسی قسم کا جو ہے وہ سیاسی مداخلت یا متنازع آرمی چیف جو ہے وہ نہ بن سکے۔ سو اس کے علاوہ آپ سب نے جو ہے وہ چینل کو لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ لنک اس ساری سٹوریز کا جو ہے وہ میں نیچے لگا دوں گا، تو آپ کھول کے خود جا کے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح سے لوٹا جاتا ہے، اور پھر پاکستان کے اوپر جو حکمرانی لوگ کرتے ہیں، جب کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں یا باہر سے ڈکٹیشنز لے کے کرواتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کس طرح سے پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹ کے اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں۔ وہ ایسے ترقی کرتا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے، جبکہ پاکستانی عوام قریب سے غریب ہوتی جا رہی ہے۔ سو لیٹس سی، اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کہانی کہاں تک جاتی ہے، اور اگلے چند گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی اللہ سے، اللہ تعالیٰ جو بھی آرمی چیف لائے پاکستان کے حق میں بہتر لائے، اور جلد از جلد پاکستان میں انتخابات ہو سکیں شاف اور شفاف۔ تو تھینک یو سو مچ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔